یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو طاقت میں بے مثول تھی، عقل میں تیز تھی اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، نبی کی بات کو جھوٹ کہا اور غرور کو اپنا خدا بنا لیا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب جس نے پوری قوم کو تاریخ کا ایک سبق بنا دیا۔ یہ ہے قوم سمود کی کہانی۔ قوم سمود عرب کے علاقے الحجر میں آباد تھی، جو آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لوگ طاقتور تھے، مالدار تھے، بہترین معمار تھے۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر محل جیسے گھر بناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ مگر طاقت کے ساتھ ان کے دلوں میں غرور بھی آ گیا تھا۔ اللہ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کہا، کیا ہم اپنا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے نبی کو جھوٹا قرار دیا۔ قوم نے حضرت صالح سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ سے ایک عجیب و غریب اونٹنی نکلی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ شرط یہ تھی، اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے پانی کا دن مقرر تھا۔ حضرت صالح نے خبردار کیا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا۔ چند سرداروں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر غرور سے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت صالح نے فرمایا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن سرخ، تیسرا دن سیاہ۔ یہ آخری وارننگ تھی۔ چوتھے دن ایک زبردست چیخ آئی اور شدید زلزلہ آیا۔ قرآن کہتا ہے، پھر ایک ہولناک چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ طاقتور محل قبریں بن گئے۔ غرور رکھنے والی قوم ایک لمحے میں مٹا دی گئی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ انتباہ ہے۔ اللہ طاقت نہیں دیکھتا، وہ اطاعت دیکھتا ہے۔ جو قوم نبیوں کا انکار کرے، غرور اختیار کرے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے، اس کا انجام قوم سمود جیسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور عبرت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔